أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقدر الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبلغ أبدا صلاة اس وقت ہم آپ تمام مہمان اہل بیت اس فکر میں ہیں کہ ہمیں عزاداری کیسے کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عزاداری یہ کبھی ختم ہونے والی شے نہیں ہے، اور روح عزاداری جو ہے، حقیقت عزاداری جو ہے، وہ ہمارے دلوں سے کبھی نکل نہیں سکتی۔ اس لیے میں نے حضرات کی بارگاہ میں عرض کیا تھا پہلی ذوالحجہ یہ جو اعمال 10 دن ہم لوگ کرتے ہیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جناب موسیٰ سے اللہ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے اس کو 30 راتوں کا وعدہ لیا، 10 راتوں کا اضافہ کر کے بنا دیا 40 رات۔ کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا تاکہ توریت جناب موسیٰ کو دی جائے۔ توریت دینے کی یعنی ایک اہم چیز کو پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس محنت کے سلسلے میں ہم نے آڈیو بھی بھیجی تھی کہ منت مان لیں، دعا مانگ لیں، اور 40 دن کا عمل کر لیں، 30 دن کا، جیسے جو کر سکتا ہو وہ سب۔ اس کے علاوہ اس وقت ہم چند سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا جواب ہم خود ہی دیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ خود اگر صاحبان عقل ہیں آپ خود فیصلہ کریں گے ہمیں کس طرح سے عزاداری کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ہمارا وارث زندہ ہے، اور کوئی بھی حادثہ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی حادثہ اگر پیش آتا ہے تو اس کی گائیڈ لائن انہوں نے معین کی ہے۔ گائیڈ لائن میں ابھی قرآن کی حدیث اور روایت سے آپ کی خدمت میں چند منٹ زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے کروں گا، ہم کیا ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ مسلمان یہی جواب ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا، یہی ہے۔ پھر دوسرا سوال، مسلمان کون ہے؟ جو اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہو۔ ماننے کا کیا مطلب؟ جو وہ کہیں وہ کرتا ہو۔ یعنی مسلمان کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے پیروں سے، جس کے اعضاء و جواروں سے تمام لوگ محفوظ رہیں، سالم رہیں۔ سالم سے مسلمان یہ سب ایک ہی ہے، سالم سلامت مسلمان یہ سب چیز ایک ہی خانوادہ ہے، ایک ہی فیملی سے یہ جملے نکلے، مطلب سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان جو اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہو، پھر ان کی بات پر اپنا سر خم کرتے ہیں، جیسا کہ درود جب پڑھتے ہیں تو کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تسلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے سامنے ہم سر تسلیم کو خم کرتے ہیں، یعنی جو یہ کہیں بس اسی کو ہمیں ماننا ہے، یہ نا مسلمان۔ اب اس کے بعد دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اب تو مسلمان ہو گئے، دین کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اسلام ہے۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں اسی دین کو ماننے کی وجہ سے مسلمان ہوئے، دین ہے اسلام۔ اب دین کو کیسے حاصل کریں، ہم دین کو کیسے لیں؟ کس سے لیں دین کو؟ فالتو لوگوں سے دین کو لیں؟ نہیں، دین ما آتاکم الرسول، قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی جو رسول کہیں وہ کرو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیدار ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد صرف دین ہونا کافی ہے؟ سوال، صرف دین ہونا کافی ہے یا دین کے ساتھ ساتھ دیدار ہونا بھی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دین کے ساتھ ساتھ دیدار ہونا
ضروری ہے، صرف دین کافی نہیں ہے۔ پھر ہم دین کے ساتھ ساتھ دیدار کیسے ہوں گے؟ دین کے ساتھ ساتھ ہم دیدار کیسے ہوں گے؟ تو خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ جب تم یہ تین اطاعتیں کر لو گے تو تم خود بخود دیدار ہو جاؤ گے۔ صرف دین ہونا کافی نہیں ہے، دین کے ساتھ ساتھ دیدار ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اس وقت عزاداری کا مسئلہ اہم سوال، اب یہاں سے یہ مقدمہ تھا، یہ سوالات مقدمات تھے، اب اہم مسئلہ اس وقت عزاداری کا مسئلہ سامنے ہے۔ اس مسئلے میں ہم کیسے اطاعت کریں، کیسے اطاعت کریں اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی؟ امام تو پردہ غیب میں ہیں، ہماری تو ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، ہم کیسے اطاعت کریں، کس طریقے سے اطاعت کریں اس کورونا میں؟ تو اس کے لیے دو راستے میں عرض کرتا ہوں، دو راستے۔ ایک تو قیاس، انسان قیاس کے ذریعے اپنی بڑھا لے، اپنے نہیں ہمیں تو کرنا ہے، چاہے جو ہو جائے، چاہے ہم مر جائیں، چاہے 10 لوگ مر جائیں اور سب کے سب پوری قوم برباد ہو جائے، پورا سماج برباد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، گھر تباہ ہو جائے، ہمیں تو کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے قیاس، قیاس کی دین نے مذمت کی ہے۔ امام کے شاگرد چھٹے امام تھے، نام نہیں لوں گا، ان سے جو ہے امام نے خود پوچھا کہ جو تم دین کے مسئلے حل کرتے ہو کیسے حل کرتے ہو، قرآن و حدیث سے حل کرتے ہو یا کسی اور طریقے؟ تو ہم قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اپنی قیاس آرائی بھی کرتے ہیں۔ تو امام نے اس سے سوال کر لیا، یہ بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی زیادہ نجس ہے؟ اس نے کہا پیشاب نجس ہے۔ تو امام نے فوراً اس سے سوال کر لیا، اگر پیشاب زیادہ نجس ہے تو منی نکلنے کے بعد غسل کو کیوں واجب قرار دیا ہے اللہ نے؟ اگر پیشاب زیادہ نجس ہو تو منی کے بعد غسل کیوں نہیں، پیشاب کے بعد غسل واجب قرار دیا اللہ نے؟ پھر معصوم نے جواب بھی دیا کہ دیکھو منی اس لیے زیادہ نجس ہے، جو منی کا مادہ نکلتا ہے پورے جسم سے نچوڑ کے نکلتا ہے اور پیشاب صرف مثانے سے نکلتا ہے، اس لیے پیشاب کی صرف طہارت ہے اور منی کے بعد غسل واجب ہے۔ تو قیاس اگر ہم کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ اب خود معصومین نے جو ہمارے لیے رہنمائی کی ہے، گائیڈ لائن دی ہے جو معصومین نے، ہمیں اس کے مطابق اب عمل کرنا ہوگا۔ اب معصوم نے کیا گائیڈ لائن دی ہے؟ سارے اماموں نے، امام صادق نے، امام باقر علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام، ان سارے اماموں کی تمام باتیں ہیں، اگر وقت رہا تو عرض کروں گا، نہیں تو ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے بھی گائیڈ دی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا امام غیب میں ہے، ان کی کیا گائیڈ لائن کے سلسلے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن ملی ہے نا، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو آپ کے والد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام گائیڈ لائن بتائیے، فرمایا من کان من الفقہاء صائما لنفسہ، فقیہوں میں سے جو فقیہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، یہ نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بک جائے، ہے نا، اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، صائما لنفسہ، اپنے باطل کے سامنے جھکتا ہوا نظر نہ آئے، ہمیشہ ڈٹا رہے، کھڑا رہے مقابلے میں باطل کے، ہے نا، صائما لنفسہ، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، وحافظا لدینہ، اور جو اپنے دین کا محافظ دیدار ہے نا، مسلمان ہے۔ امام کہہ رہے ہیں حافظا لدینہ، ایسا فقیہ جو تمہارے دین کا محافظ ہو، یہ نہ ہو کہ قتل امام حسین کے لیے فتویٰ دے دے پیسوں کے چکر میں، دین کو بیچ دے، فروش بیچ دے دین کو، امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے دے، جائز ہے قتل کرنا، قاضی شرعی نے جو دیا تھا فتویٰ، اور تمام افراد نے اس وقت کے علماء کو تھے، انہوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ حافظا لدینہ، جو تمہارے دین کا محافظ ہو، اور اس کے بعد وہ مخالفاً علی ہواہ، اور ایسا فقیہ جو ہوائے نفس کا مخالف ہو، کبھی مال و دولت ثروت کے پیچھے بھاگتا ہوا نہ ہو، اس کی زندگی سادہ زندگی ہو۔ آپ چاہیے بالکل میں ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال امام خمینی کے گھر کو دیکھ لیجیے، مثلا کیسا گھر، کیسے گھر میں زندگی گزری، راشٹرپتی تھے وہ، ہے نا، رہبر تھے، نمائندے تھے، لیکن گھر آپ آج بھی جا کے دیکھیے جو نمائش گاہ بنا دیا ہے، کیسا گھر، حافظا لدینہ، دین کا محافظ ہو،
اور اپنے ہوائے نفس کا پابند ہو، وہ مخالفن علی ہوائے، اپنے ہوائے نفس پر وہ کنٹرول رکھتا ہو۔ اب مطیعن لامر مولا، ایسا فقیہ جو مطیع ہو، اطاعت کرتا ہو، تابع ہو امر مولا کا۔ توجہ سے سنیے اس بات کو، ایسا فقیہ جو مطیع ہو، تابع ہو، اطاعت کرتا ہو امر مولا کا۔ اب یہاں مولا کہا ہے، مولا کون ہے؟ مولا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مولا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن نے 3 مولا بیان کیے۔ اللہ تمہارا مولا ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی تمہارا مولا اللہ ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکات ادا کی۔ یہ تو قرآن نے کہا، یہ 3۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو امر مولا کا، حکم مولا کا مطیع ہو، اطاعت کرتا ہو، ایسا فقیہ ہو، ہے نا، ایسا فقیہ ہو جو امر مولا کا۔ اور حدیث کیا؟ اللہ مولایا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حدیث میں بھی 3 مولا۔ مطیعن لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو، تابع ہو، پیروکار ہو، ایسا فقیہ ہو۔ پھر اب فللعوام میں اب گائیڈ لائن دے رہے ہیں امام، فللعوام ان یقلدوہ، بس عوام پر، سب پر، ہم سب پر، فللعوام میں سب پر واجب ہے ان یقلدوہ، اس فقیہ کی تقلید کریں۔ ہم اپنے حساب سے اطاعت خدا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے اطاعت رسول نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے مطیعن لامر مولا جو ہو، جو مطیع ہو، تابع ہو مولا کے حکم کا، اس کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے لیے گائیڈ لائن ایام ازا کو لے کر ہمیں کسی مولوی کی بات نہیں ماننا ہے کہ ویڈیو میں کہہ دیا ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، چاہے جو ہو جائے ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں کسی مولوی کی نہیں تعریف کرنا ہے، اطاعت۔ آپ ہماری بھی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم ہماری ان باتوں کو آپ سے مان سکتے ہیں جو مراجع کرام نے کہی ہے، وہ ہم نے آپ کو بیان کی، بس اس بات کو مان سکتے ہیں۔ اگر مراجع کرام نے گائیڈ لائن دی ہے عزاداری کے سلسلے میں تو ہمیں اس پر اطاعت کرنا ہے، امام کی حدیث کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اب عوام کے اوپر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں۔ اب خود امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت کے امام ہمارے سامنے نہیں، ہم کیسے اس کورونا جیسے حادثے سے کیسے نکلے؟ امام فرماتے ہیں، امام آخری امام، امام زمانہ صلی اللہ تعالی وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، یہ جو حادثہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، ہر زمانے کے معصوم کی بات کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، یہ جو حادثہ تمہارے سامنے واقع ہو گیا ہے، آ گیا ہے، کورونا جیسا حادثہ ہے، اس وقت ہمارے سامنے یہ کورونا ہے، اس کا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اب ہم اس میں کیا کریں؟ امام کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی حادثہ پیش آئے، فَرْجُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، بس تمہارے اوپر واجب ہے تم رجوع کرو۔ رجوع اسی سے مرجع بھی بنا ہے، مراجع تقلید اسی سے۔ فَرْجُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، بس تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم رجوع کرو اس کے پاس کہ جو ہماری حدیثوں کی ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہوں، یعنی ہماری حدیثوں سے مسئلے بیان کرتے ہوں، ان کی طرف امام فرما رہے ہیں، بعد میں امام فرما رہے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد فَإِنَّهُمْ، امام کہہ رہے ہیں إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، امام کہہ رہے ہیں بس یہ فقہاء، یہ راویان حدیث میری طرف سے تمہارے لیے حجت ہے، سب کے لیے، عوام کے حجت ہے، تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے لیے دلیل ہے، تمہارے لیے گائیڈ لائن ہے نا۔ علیکم، تمہارے لیے، حجتی علیکم، تمہارے لیے میری طرف سے حجت ہے۔ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں ان کے لیے دلیل ہوں اللہ کی طرف سے، علیہم، ان کے لیے میں دلیل ہوں اللہ کی طرف سے۔ اب یہ اتنی حدیث اور اتنی آیت
اور اتنے سوالات، اس کے بعد اگر صاحب فہم آپ ہیں، عقل مند ہیں، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں عزاداری کیسے کرنا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں چاہے جو ہو جائے ہم کو محرم کرنا ہے، کہتے ہیں نا، یہ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کا جذبہ محبت ہے، ان کا جذبہ ولا ہے جو اہل بیت سے ہے، ان کا وہ خون ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا لا تبرد ابدا، کبھی سرد نہیں پڑ سکتا ہے۔ یہ قتل امام حسین کی گرمی سرد نہیں پڑ سکتی، یہ جذبہ ولا ہے۔ لیکن ان کے جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ صاحبان فہم ان کو گائیڈ لائن، وہی جو حدیث ہے اور روایات ہے اور آیات ہے، اس کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کریں بزرگان، بڑے افراد، پڑھے لکھے افراد، یہ احادیث کے ذریعے۔ میرا سوال ہے آپ سے، 2 سوال کروں گا، صرف 2 سوال، اور اسی 2 سوال سے آپ خود فیصلہ کر لیں گے ہمیں عزاداری کس طریقے سے کرنی ہے۔ ایک سوال، سب سے پہلا سوال، ہر سال آپ عزاداری کرتے ہیں، ہر سال آپ دریا میں سے اپنے تعزیے کو لے کر جاتے تھے، سب کہیں ہاں لے کر جاتے تھے، سال گزشتہ کیوں نہیں لے کر گئے؟ میرا سوال، کیوں نہیں لے کر گئے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا جناب پہلے ہماری جان کا خطرہ نہیں تھا دریا سے گزرنے میں، پہلے ہماری جان کا خطرہ نہیں تھا، لیکن سال گزشتہ مسئلہ یہ تھا چونکہ پل بندھا تھا، اس میں بڑے بڑے گڑھے کھدے ہوئے تھے، اس میں یہ تھا ہمیں خوف تھا کہ کہیں ہم میں سے بعض افراد اس میں غرق نہ ہو جائیں، ڈوب نہ ہو جائیں۔ تو بھائی بعض افراد ڈوبنے والے تھے، آپ کیوں رک گئے؟ آپ تو تیرنا جانتے تھے، آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جاتے تو ہمارے پیچھے یہ ناشنا افراد جنہیں تیرنا نہیں آتا یہ بھی آ جاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی نہ کوئی ڈوب جاتا، کوئی نہ کوئی اپنی جان کھو دیتا۔ میرے عزیزوں، کورونا بھی آج یہی ہم سے کہہ رہا ہے، اگر ہم اس طریقے سے عزاداری کرنا چاہیں گے تو شاید کسی کی جان کا خطرہ بھی ہو سکے، شاید کوئی مشکل آ سکے، تو اس لیے ہمیں اگر علماء جو گائیڈ لائن دیں گے اسی کے مطابق ہمیں عزاداری کرنی ہے۔ دوسرا سوال، والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں۔ کیا والدین اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، قادر ہیں؟ کہا نہیں، ہر خواہش کو نہیں پوری کر سکتے۔ جو بیچارہ تنگ دست ہے، جس کا ہاتھ باز نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کی ساری خواہشیں پوری نہیں کر سکتا ہے۔ وہی لوگ اپنی اولاد کی ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں کہ جو قدرت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی خواہشات نہیں پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کوئی مرض ہو گیا ہے، ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، دیکھو یہ کھانا اسے مت دینا، یہ سیب اسے مت دینا، یہ چیز اسے مت دینا، یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ڈاکٹر نے گائیڈ لائن بتائی نا۔ اب باپ قادر ہے کہ اپنے بیٹے کو سیب کھلا دے، قدرت رکھتا ہے نا، قدرت رکھتا ہے باپ، لیکن محبت کا تقاضا یہاں ہے کہ لاکھ ہم محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، لاکھ ہم انسیت رکھتے ہیں اپنی اولاد سے، لیکن چونکہ اس کی جان کا خطرہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اسے جو ہے سیب نہ دیا جائے، تو محبت کا یہاں محبت کا تقاضا ہے، جہاں ہم سب چیزیں پوری کرنے پہ قادر ہیں، ہمیں قدرت ہے کہ ہم اسے سیب کھلا دیں، ہمارے اندر قوت ہے کہ اس کی خواہش کو پورا کر دیں، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قدرت ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیا انسان نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جان کا خطرہ ہے۔ ہماری قدرت ہے، ہماری طاقت ہے، ہم میں بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اس کورونا سے لڑ سکتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن چھوٹے بچے، بزرگان، وہ تو اس پر بیماری سے نہیں لڑ سکتے، اگر ان کے پاس آ گئی تو ان کو لے بھی دے گی۔ قدرت رکھتے ہوئے دوسروں کی جان کے لیے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ تو آخر میں یہی کہوں
کہ آپ لوگ بسم اللہ عزاداری کریے، لیکن ویسے ہی کریے جیسے ہمارے علماء نے جس طریقے سے کہا ہے، جس پرہیز کے لیے کہا ہے ویسے ہی پرہیز کرنا پڑے گا۔ جو گائیڈ لائن دی ہے اسی گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ نہ تو قیاس بگاڑتا ہے دین کو، نہ جذبات بھی انسان کو خراب کرتا ہے، لے ڈوبتا ہے۔ ہمیں عقل سے کام لینا ہے، ہمارا مذہب عقل کا مذہب ہے، ہمیں عقل سے کام لینا ہے، بزرگوں کی باتوں کو ماننا ہے، جذبات میں نہیں، چاہے جو ہو جائے ہمیں کرنا نہیں، جذبات میں نہیں آنا ہے۔ اور عزاداری صرف یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم جو ہے باہر کھڑے ہو کے ماتم کر لیں، نہیں، حالات کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے جنگ نہیں کی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تھی۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ جنگ نہ کرتے امام، لیکن اس وقت حالات یہ تھا کہ جنگ کرتے، واجب تھا، ضروری تھا جنگ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کر رہے ہیں، اس وقت حالات تھے کہ سلو کر لیتے، لیکن بدر میں جنگ کر رہے ہیں، بہت میں جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں حالات کو دیکھ کے چلنا ہے، ہمارا حالات اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہے ہیں، حالات ہمیں اجازت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں۔ حالات کو دیکھ کر ہمیں وہی گائیڈ لائن کرنا ہے جو اللہ اور رسول نے ہمارے لیے معین کی ہے، علماء کی شکل میں۔ علماء جو کہیں گے اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔